الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ 100 جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی۔ آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی۔ آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی۔ تا دم حشر رہے بعد قضا سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ یا قطب یا غوث اعظم یا ولی روشن ضمیر، بندام درماندام جستو ندارم دستگیر، بردرے درگاہ والا سائلم آفتاب، خاطر ناشاد را کن شادیا پیران پیر۔ سرور دل مصطفیٰ غوث اعظم، سرور دل مصطفیٰ غوث اعظم، تجلی نور خدا غوث اعظم۔ ہے زیر قدم تیرے سر اولیاء کے، ہے اعلیٰ تیرا مرتبہ غوث اعظم۔ تم اچھے ہو اللہ کے ہو پیارے، میں اچھا نہیں ہوں تو کیا غوث اعظم۔ بھلوں کی تو ہوتی ہے ساری خدائی، بھلوں کی تو ہوتی ہے ساری خدائی، برے کو بھلا کیجے یا غوث اعظم۔ کہاں چھوڑتے ہیں گناہگار دامن، کہ وابستہ تیرے ہیں یا غوث اعظم۔ اغثنی 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 اغثنی، مدد اپنے خادم کی یا غوث اعظم۔ کبھی روضہ پاک پر یاد کیجئے، کہ دل اب نہیں مانتا غوث اعظم۔ خبر بھی ہے کچھ حسرت بے نوا کی، کہ کیا حال اس کا ہے یا غوث اعظم۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، محبان خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، محبان رحمت للعالمین، محبان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، محبان اہل بیت اطہار علیہم السلام، محبان اولیاء اللہ، محبان غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، برادران اہل سنت۔ آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم، نور مجسم، شہنشاہ امم، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت کے زیر اہتمام 39واں سالانہ مرکزی جلسہ فیضان غوث الاعظم دستگیر پہلا مرکز اہل سنت جامع مسجد افضل گنج میں منعقد ہے۔ آج آپ اور ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو قادری بنایا، غوث اعظم کا نام لیوا بنایا، سرکار بغداد کی 11ویں کرنے والا بنایا۔ آج غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے بھی ہو رہے ہیں، اور آج 11ویں شریف کی محفل بھی ہے۔ ہم یہ جلسے کیوں کرتے ہیں؟ یہ جلسے اس لیے کرتے ہیں
کہ ہمارے دل حضور غوث اعظم کی محبت سے بھر جائیں. اور غوث اعظم کی محبت کیا کام کرتی ہے یہ میں نہیں کہوں گا. حضور بہلول علامہ عبد القدیر صدیقی حضرت علیہ رحمت رضوان کو آپ تو جانتے ہیں. صدیق گلشن میں جن کی مزار ہے، حضور بہلول علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ حیدرآباد کی ایسی بڑی بزرگ شخصیت ہے کہ سارا اسلامی دنیا ان کو بحر العلوم کہتا ہے. حضور بہلول سرکار نہ صرف عالم تھے بلکہ ولی صوفی ایسے عالم تھے کہ جس پہ نظر ڈال دے، جاہل پہ نظر ڈال دے تو ولی بنا دے، ولی پہ نظر ڈالنے تو پہنچا دے اعلیٰ مرتبے پر، اور عالم پہ نظر ڈال دے تو ولی بنا دے. اور حضور بہلول علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ مفسر ہیں، محدث ہے. میں یہ بات آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو چیز میں آپ کے سامنے پیش کروں گا وہ کسی معمولی شخص کا نام نہیں ہے. یہ محلہ کا بچہ نہیں ہے لے کے جھنڈا اٹھا دیا. آج جو لوگوں کے جھنڈوں کی مخالفت کر رہے ہیں، جو جلوس کی مخالفت کر رہے ہیں، جو یا غوث کہنے کو شرک کہہ رہے ہیں، آپ بتائیے ان کو جواب دینا کہ نہیں دینا؟ بولیے نا. اب جو بول رہے ہیں کہ یا غوث کہنا شرک ہے، تو آپ یا غوث کہنے والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ آپ 11ویں شریف کرنے والے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں نماز پڑھ کے، روزے رکھ کے، عبادت کر کے، اصلاح معاشرے کے جلسے کر کے، تبلیغ کر کے کہہ رہے ہیں کہ 11ویں کرنا بدعت ہے، حرام ہے. تو کیا اتنے لوگ بیٹھے ہوئے 11ویں کرنے والے حرام کام کر رہے ہیں؟ اب اس کا جواب دینا کہ نہیں دینا؟ اس لیے یہ جواب دینے کے لیے تو آج 40 سال سے یہ مرکز قائم ہے. آپ کو دین پہ لانے کے لیے، آپ کے عقیدوں کو مضبوط رکھنے کے لیے. بھائی یہ بات یاد رکھیے، خبر میں پہلے نماز کا سوال نہیں ہے، خبر میں پہلے عقیدے کا سوال ہوگا. اور عقیدہ نہیں رہیں گا تو دوزخ کی کھڑکی خبر میں کھل جائیں گی. اور عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے قائل ہونا، سرکار سے ایسی محبت رکھنا کہ نہ ماں سے رکھنا، نہ باپ سے رکھنا، نہ بیٹے سے رکھنا، نہ بھائی سے رکھنا، نہ دکان سے رکھنا، نہ کاروبار سے رکھنا، نہ بزنس سے رکھنا، نہ نوکری سے رکھنا، نہ کسی کائنات کی کسی چیز سے رکھنا. ماں باپ کو بھی رسول پہ قربان کر دینا اور اپنی جان کو بھی قربان کرنا جب عقیدہ ملتا ہے. اب یہاں کھڑے رہ کے بول رہا کہ میلاد کا جلوس کیوں؟ تو ہمارے کو بولے کہ ہم سخت جواب دے رہے ہیں. پہلے وہ سختی کر رہا، ہماری مسجد میں گھس کے آ کے بولتا فاتحہ دینا کہاں ہے؟ تو میں بولا سنیوں کے پاس ہے. تو آج جتنے فرقے ہیں، آپ لوگ اور ہم لوگ بڑے خوش نصیب ہیں. آپ بتائیے کہ اہل سنت جماعت کی حقانیت یہ ہے کہ کسی فرقے میں ولی نہیں ہے، کسی فرقے میں ولی نہیں ہے. اہل سنت جماعت وہ ہے جو غوث اعظم کو رکھتے ہیں، خواجہ اعظم کو بھی رکھتے ہیں. غوث اعظم بھی سنی، خواجہ اعظم بھی سنی، نظام الدین اولیاء بھی سنی، بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ بھی سنی، یوسف بابا شریف بابی بھی سنی، جہانگیر پیران بھی سنی. تو ہماری حقانیت کی علامت یہ ہے کہ ہم اہل سنت جماعت کے پاس ولی ہے. ہم عرس کرتے ہیں، فاتحہ دیتے ہیں. بتاؤ رافضیوں کے پاس ولی ہے؟ مہدیوں کے پاس ہے؟ پکوڑوں کے پاس ہے؟ وہابیوں کے پاس ہے؟ کبھی جو ہے سعودی عرب میں عرس ہوتا، نجدیوں کے پاس ولی ہے؟ ولی ہے تو اہل سنت کے پاس ولی ہے. یہ لوگ تو درگاہوں کو اکھاڑنے والے ہیں، درگاہوں کو گرانے والے ہیں، اور ہم درگاہوں پہ جا کر اللہ کی مدد مانگنے والے ہیں. اہل سنت جماعت کی حقانیت یہی ہے کہ اہل سنت جماعت کے پاس ولی ہے. اس لیے ہم 11ویں شریف کرتے ہیں. اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ یہ 11ویں کرنا کہاں ہے تو صاف جواب دینا، بحث نہیں کرنا. 11ویں کرنا سنیوں کے پاس ہے. فاتحہ دینا کہاں ہے؟ سنیوں کے پاس ہے. کھڑے رہ کے سلام پڑھنا کہاں ہے؟ سنیوں کے پاس ہے. اس لیے سرکار نے صاف فرما دیا کہ
کہ تم میں 73 فرقے ہوں گے. سرکار بول رہے ہیں. اب سرکار کی بات بھی مانتے ہیں. یہ حدیث سنا رہا ہوں میں, حدیث پاک. آج کل لوگ نہ حدیث مان رہے ہیں نہ قرآن مان رہے, کھڑے رہ کے بولتے 11ویں کرنا شرک ہے, یاغوث بولنا شرک ہے. اس کو بول رہے بہت اچھا آدمی ہے, اچھا عالم ہے, اچھا جو ہے بولنے والا ہے. جو یہ بول رہے کہ جھنڈا اٹھانا عظمت غوث اعظم بیان کرنا ہے. اور میں آپ سے قرآن کی آیت بتاؤں, عظمت اولیاء نے قرآن نے بیان کیا. اب یہ جھنڈا جو آپ اٹھاتے ہیں نا, اس پہ کیا لکھا ہوا رہتا؟ المدد یا غوث اعظم رہتا کہ نہیں رہتا؟ سرکار کا نام رہتا, حضرت فاطمہ کا نام رہتا, حضرت علی کا نام رہتا, حضرت امام حسن کا نام رہتا, حضرت امام حسین کا نام رہتا, غوث اعظم کا نام رہتا. سرکار کیا فرماتے ہیں آپ کو نہیں معلوم ہے, اس لیے آپ بولتے جھنڈا اٹھائے تو بھی نہیں چلتا, نہیں اٹھائے تو بھی چلتا. ہمارے پاس جھنڈا اٹھائے تو چلتا, آپ کے پاس ہمارے پاس فاتحہ دیے تو چلتا, ہمارے پاس کھڑے رہ کے سلام پڑھے تو چلتا, ہمارے پاس 11ویں منائے تو ہی چلتا, ہمارے پاس یا غوث کہے تو چلتا. اب میں حدیث سنا رہا ہوں آپ کو. سرکار دو عالم نے فرمایا حضرت فاطمہ, حضرت علی, امام حسن حسین کا نام جنت پہ لکھا ہوا ہے. بھائی گھروں پہ کس کا نام رہتا؟ جو گھر میں رہتا اس کا نام رہتا, گھر کا جو مالک ہوتا اس کا نام ہوتا. تو جنت میں ان کے نام, اہل بیت اطہار کے نام لکھے ہوئے ہیں. تو پتا چلا جنت کے مالک امام حسن ہے, امام حسین ہے, اور ان کے شہزادے غوث اعظم ہے. اب آپ کی بات سمجھ میں آئی؟ اب جھنڈا اٹھائیں گے, جھنڈے پہ کیا رہتا؟ یہی تو بتانا ہے عظمت غوث اعظم, عظمت امام حسن, عظمت امام حسین, عظمت فاطمہ, عظمت رسول پاک. اس لیے ہم جھنڈے لے کے نکلے تو ان کو تکلیف ہوتی, یہ میلاد کا جلوس کہے کو, تو پورے جلوسوں کو تم برداشت کر رہے. جب آپ کو تکلیف نہیں ہو رہی, صرف سرکار کا جلوس نکالے تو تکلیف ہو رہی ہے, تو آپ خود کہہ دیجئے ان کو تکلیف کس سے ہو رہی ہے. یہ دراصل کلمہ اور نماز پڑھ کے سرکار کے دشمن ہے. اس لیے نہ ان جھنڈا اٹھاتے نہ ان 11ویں کرتے. تو ان کا جواب دینے کے لیے فیضان غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کا جلسہ رکھا گیا. اور میں آپ قرآن کی بات کر رہا تھا. ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی, سورہ یونس کی ہے, قرآن اٹھاؤ لاؤ میرے سامنے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار آگاہ ہو جاؤ, اللہ کے دوست اولیاء اللہ کو نہ خوف ہے نہ غم ہے. اب اس میں آپ بتائیے, اس میں اولیاء کا ذکر آیا کہ نہیں آیا؟ قرآن پاک میں ولیوں کا ذکر ہے, قرآن پاک میں. تو پھر مسجد میں تو پہلے ہونا چاہیے ولیوں کا ذکر. قرآن پاک میں ولیوں کا ذکر ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اور اللہ نے کیسی تعریف کی ہے. آج ہر کوئی غم میں مبتلا ہے, بڑے سے بڑے کروڑ پتی کو بھی بولو, انہیں بولا نہیں میرے کو غم لگا ہوا ہے, خوف ہے. کہاں کے ینری دالتا کی دھاوا, ہاں خوف لگا ہوا ہے. عرب پتی کو بھی خوف لگا ہوا ہے, عرب پتی بھی غم میں ہے, معمولی بچہ بھی خوف میں ہے. اگر میں دیر سے گیا تو اماں مارتے, یہ خوف لگا ہوا ہے. تو ہر کوئی مرد خاتون, عورت مرد, بوڑھا جوان, بچہ, بڑے سے بڑا بیپاری, بڑے سے بڑا سیٹ, آفیسر, ہر ایک کو غم لگا ہوا ہے. ایک کانسٹیبل کو بھی لگا ہوا ہے. ارے کانسٹیبل جمعے دار کا ڈر لگا ہوا ہے, جمعے دار کو جو ہے سرکل کا ڈر لگا ہوا ہے, سرکل کو اسسٹنٹ کمشنر کا, اسسٹنٹ کمشنر کا ڈر لگا ہوا ہے, کمشنر کو اس سے بڑے جنرل کا ڈر لگا ہوا ہے, اس سے بڑے کو وزیر داخلہ کا, مگر یہاں کا پھسپھسا وزیر داخلہ ہے, اس کا ڈر کوئی بھی نہیں ڈرتے اس سے. وزیر داخلہ کا ڈر لگا ہوا ہے, وزیر داخلہ کو چیف منسٹر کا ڈر لگا ہوا ہے, چیف منسٹر کو وزیر اعظم کا ڈر لگا ہوا ہے. اور وزیر اعظم بھی غم سے چھٹا ہوا نہیں ہے, بازو کے وزیر اعظم سے ڈر رہا, نہ جانے انہیں کیا کرے گا. تو میں بتا رہا ہوں کہ جتنا بھی بڑا مرتبے والا ہو, کتنا بھی بڑا پیسے والا ہو, کتنا بھی بڑا صاحب اقتدار ہو, کتنا ہی بڑا ہو, ہر ایک کو ڈر اور خوف لگا ہوا ہے. اور اگر ڈر اور خوف نہیں ہے تو اللہ کہہ رہا ہے. کون کہہ رہا ہے؟
اللہ کہہ رہا ہے ڈر نہیں ہے تو میرے محبوبوں کو ڈر نہیں ہے، میرے اولیاء اللہ کو ڈر نہیں ہے۔ اور ہم یہاں جو ذکر کر رہے ہیں نا، صرف اولیاء کا ذکر نہیں کر رہے ہیں، اولیاء اللہ کے بادشاہ کا ذکر کر رہے ہیں، اولیاء اللہ کے سلطان کا ذکر کر رہے ہیں، اولیاء اللہ کے صدر کا ذکر کر رہے ہیں، اولیاء کے سردار کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو اب بتاؤ جب غوث کا نام لیں گے تو ہمارے غم دور ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اس لیے ہم جھنڈا اٹھاتے ہیں، 11ویں کرتے ہیں۔ اب قرآن سے ثابت ہوا کہ نہیں ہوا 11ویں کرنا؟ بولیے آپ۔ حدیث بھی بتا دیا میں آپ کو، قرآن بھی بتا دیا، اس کے باوجود بھی اہل سنت کو دھوکہ دینے کے لیے شیطانی حرکتیں کی جا رہی ہے۔ 11ویں شریف کو روکا گیا، یہی ہم یہاں 40 سال پہلے ہم دیکھتے تھے، یہی افضل گنج کے ہر نکڑ پہ 11ویں ہوتی تھی۔ ہم کو لے کے جاتے، چلیے ہم 40 سال سے دیکھ رہے ہیں، ہر دکاندار یہاں کا آپس میں مل کے ہر اتوار کو 11ویں ہوتی تھی، بہترین بریانی بناتے تھے، مٹھا بناتے تھے، لیکن اب کم ہو گئی۔ ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ سوچنا ہے کہ نہیں ہے؟ اور ہمارے اسی شہر میں 111 دیگیں لگا کے 11ویں کرتے تھے، اور آج وہ لوگ بول رہے ہیں کہ یہ شرک ہے۔ تو بولیے اہل سنت جماعت کو کمزور کرنے کی سازش کامیاب کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں وہ لوگ؟ تو پھر اب اس کا جواب کون دیں گا؟ آپ پہ ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ آپ تو غوث اعظم کے غلام ہیں نا، آپ تو 11ویں کرنے والے ہیں نا، تو پھر آپ خاموش نہیں بیٹھنا، جواب دینا۔ میں نے قرآن کے ذریعے بھی آپ کو بتا دیا ہے، حدیث کے ذریعے بھی بتا دیا ہے، اور آسان کر کے حدیث بتاتا ہوں آپ کو 11ویں کرنے سے کیا ملتا ہے۔ اور آسان یہ ہے کہ سرکار فرماتے ہیں ذکر الصالحین تنزیل الرحمہ، جہاں اولیاء کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت برستی ہے، اور یہاں ولی نہیں، ولیوں کے سردار غوث اعظم کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو اب غوث اعظم کا ذکر کریں گے تو کتنی بڑی رحمت ملے گی۔ تو یہ لوگ ہمارے کتنے بڑے دشمن ہیں، ہم کو رحمت سے دور کر دیے۔ تو ہوا کیا؟ کرونا آ گیا۔ آج جا کے پورے بڑے بڑے بیپاریوں سے پوچھو، سب افسوس کر رہے ہیں، ارے کاروبار نہیں چل رہے، کاروبار نہیں چل رہے، کاروبار نہیں چل رہے۔ کیسا چلیں گے؟ تم نے غوث کا جھنڈا بند کر دیا، اللہ نے تمہارے کاروبار بند کر دیے۔ آ جاؤ اللہ کے محبوب کی طرف سے، کیونکہ رحمت ملتی ہے اولیاء کے دامن کو تھامنے سے، بزرگان دین کے دامن کو تھامنے سے، غوث اعظم دستگیر کا ذکر کرنے سے رحمتیں ملتی ہیں، کرم ملتا ہے۔ بتانا یہی مقصود ہے۔ اس لیے ہم فیضان غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلسے کر کے عوام کو صحیح راستے پہ لاتے ہیں، صراط مستقیم پہ لاتے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہیے یہ جلسے کرنا کہ نہیں کرنا؟ ہاں یہی ہے۔ اس لیے آپ کو بتانا مقصود ہے، کیونکہ آپ بھی ڈاؤٹ میں ہیں، ویڈیو میں دیکھ لیے، انہیں ذرا 4 آیتیں پڑھ رہا ہے۔ میں الحمد سے شروع کرتا ہوں، پھر اس کی کیا 4 آیتیں پہ پڑھ کے آپ متاثر ہو رہے؟ ذرا کھڑے رہ کے 2 حدیثیں، یہ لوگ ساری حدیثیں، حدیثوں میں کیا آیا آپ کو معلوم ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اولیاء کو اس لیے پیدا کیا ہے، یہ حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو اس لیے بنایا ہے کہ وہ لوگوں کی حاجتوں کو پورا کرتے ہیں۔ نے اللہ ان کو ہمارا مددگار بنایا، اس لیے ہم ہر ولی سے مدد لیتے ہیں۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی، محی الدین قطب ربانی، غوث سمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غوث اعظم کہتے ہیں۔ غوث اعظم عام آدمی کی بھی مدد کرتے ہیں، اولیاء کی بھی مدد کرتے ہیں غوث اعظم۔ اس لیے آپ کو غوث الثقلین، غوث اعظم، قطب ربانی، محبوب سبحانی کہا جاتا ہے۔ اس لیے تو حضور بحیرہ علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ فرمایا کہ تمہارا نام لیوا ہوں، تمہارا در نہ چھوڑوں گا۔ اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے عالم، قرآن کی تفسیر لکھنے والے، حدیث لکھنے والے، فقہ پر کام کرنے والے، لوگوں کو ولی بنانے والے، ان کو شرک نہیں معلوم تھا، ان کو بدعت نہیں معلوم تھی، انہیں بھجیا تلنے والا نکل گیا۔ اب جواب دینا کہ نہیں دینا بھائی؟
بھائی آپ لوگ سمجھو ہم کیوں محنت کر رہے ہیں، ہم کیوں ہر اتوار کو آ کے یہاں پر بیان کر رہے ہیں، تاکہ ہمارے سنی بھائی ہم بھی جنت میں جائیں، ہمارے سنی بھائی بھی جنت میں جائیں۔ صحیح عقیدہ رکھو، عقیدہ بگڑا تو نماز کام نہیں آتی۔ تمہارا نام لیوا ہوں، تمہارا در نہ چھوڑوں گا، گدائی کام ہے میرا، تمہیں زیبا ہے جہاں بانی، یعنی غوث اعظم کو فرما رہے ہیں یا غوث میں تو آپ کا گدا ہوں، گدائی تو آپ کے گدائی میں رہنے سے ہم کو شاہی ملتی ہے، آپ ہیں سلطنت کرنے والے، آپ کو حکومت زیبا ہے، آپ سلطنت کرنے والے ہیں، آپ شہنشاہ ہیں کائنات کے، ہم آپ کے ادنا غلام ہیں۔ یہ ذہن کون دیے؟ مفسر، محدث۔ انہیں 4 آیت نہ پڑھے تو آپ متاثر ہو جاتے، تو یہاں آنا نا بھائی، اس کا جواب ملتا نا، جواب دینے کے لیے تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا، پھر آپ کو جواب دیں گے، ورنہ آپ اللہ کیا بول رہا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، دوزخی اور جنتی برابر نہیں ہوتے۔ آج کل لوگ سب کو برابر کر رہے ہیں، انہیں غوث اعظم کا دشمن ہے، آئیے انہیں بھی چائے پیجئے، آئیے انہیں بھی، ہم نہیں بولتے، ہم بولتے ہم اس کو چائے پلائیں گے جو غوث اعظم کا چاہنے والا ہے، ہم اس سے رشتہ داری رکھیں گے جو غوث اعظم کا چاہنے والا ہے، ہم اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے جو غوث اعظم کا چاہنے والا ہے۔ ہم ہر عالم کو عالم نہیں مانتے ہیں، ہم اس عالم کو عالم مانتے ہیں جو غوث اعظم کا جھنڈا اٹھانے والا ہے، 11ویں کرنے والا ہے۔ اس لیے میں سنا رہا تھا کہ حضور بہنو علامہ عبد القدیر صدیقی حضرت علیہ رحمت الرضوان نے کیا فرمایا، یہ سننے کی بات ہے۔ ہمیں اتنا آپ کو تفصیل میں لے جا کر اس لیے سمجھایا کہ آپ سمجھ جائیے کہ ہم ہی نہیں بول رہے ہیں یا غوث، بڑے بڑے اولیاء نے یا غوث کہا ہے۔ ہم تو علم بھی برابر نہیں ہے ہمارے پاس، وہ تو اللہ کو جاننے والے بھی یا غوث کہتے ہیں، عارفین و کاملین واصلین، اغیار و ابرار، ایسے بڑے بڑے شخصیات غوث اعظم کو پکارتے ہیں۔ تو حضور بہنو علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ نے فرمایا اگر بدل نبوت لذت محبت او صلاۃ و صوم و عبادت سے کار نہیں آئے۔ حضور بحر العلوم، ولی، عالم، مفسر، محدث، اللہ کی قربتیں رکھنے والے، آج بھی ان کی درگاہ سے فیض جاری ہے، جا کے دیکھ لو۔ وہ حضور بحر العلوم سرکار کہہ رہے ہیں کہ اگر سرکار غوث اعظم کی محبت دل میں نہیں ہے، غوث اعظم کی محبت کی لذت دل میں نہیں ہے، تو محبت کی لذت کیا؟ جیسا یہ جلسہ ہے، جلسے میں بیٹھ گئے، یہ محبت کی لذت ہے۔ ذرا یہ جھنڈا دیکھ کے بولے ارے اچھا لگا ہے بھائی جھنڈا، ارے کلی مرکزی میں اچھے جھنڈے لگائے بھائی، اچھا سرکار کا نام رکھے، وظیفہ لگائے، یہ وظیفہ پڑھیے، اس واسطے لگایا گیا ہے، ہر مشکل میں یہ وظیفہ کام آتا ہے، یا جیلانی شین اللہ۔ کیونکہ میں نہیں بول رہا ہوں، غوث اعظم خود بولے ہیں اے میرے مرید اگر تجھ پہ آفت آ رہی ہے تو میرے نام کی دعائی دے، اللہ تیری آفت کو دور فرمائے گا۔ جب غوث بولے تو ہم ماننا کہ نہیں ماننا؟ پھر اب ان کی ماننا، یہ عالم کی، وہ فاضل کی، وہ کامل کی، ہم کسی کامل کو نہیں مانتے، ہم غوث اعظم کے خادم کو مانتے ہیں۔ اس لیے اگر بدل نبوت لذت محبت ہے، غوث اعظم کی دل میں محبت نہیں ہے، صلاۃ و صوم و عبادت سے کار نہیں آمد۔ تو کیا ہے صلاۃ؟ صلاۃ کس کو کہتے ہیں؟ نماز۔ صوم کس کو کہتے ہیں؟ روزہ۔ عبادت تو حضور بحر فرما رہے ہیں، عالم، صوفی، ولی، مفسر فرما رہے ہیں، محدث فرما رہے ہیں کہ سرکار بغداد کی، شہنشاہ جیلا کی، غوث الثقلین کی، امام العاشقین کی، حجت المحبوبین کی، فرد احباب کی، قطب الاقطاب کی، حضرت سیدی سندی، حضرت غوث اعظم دستگیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محی الدین الحسنی والحسینی الجعفری کی۔ اگر دل میں محبت نہیں ہے تو نہ نماز بیکار ہے، روزہ بیکار ہے، عبادتیں بیکار ہیں۔ اب ہم آپ کر لیتے رہیے، ہم نماز بھی پڑھیں گے لیکن دل میں محبت غوث اعظم رکھیں گے، ہم نماز بھی پڑھیں گے اور نیاز بھی کریں گے۔ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں اس لیے ہم کرتے ہیں، اس لیے میں قرآن و حدیث سے آپ کو سمجھا دے رہا ہوں۔ اب اس کے بعد بھی آپ نہیں سمجھے تو آپ کی مرضی ہے، اب جائیے اور وہاں
کام کون آتے ہیں؟ خبر میں بھی کام آئیں گے تو غوث اعظم آئیں گے. یہ میں نہیں بول رہا ہوں، آپ کے کرامتوں میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کے دھوبی تھے، ان کا انتقال ہو گیا. جب دھوبی کا انتقال ہو گیا تو لوگ دفنا دیے. اب خبر میں کون آتے؟ منکر نکیر آتے نا. فرشتے آئے، آ کے سوال کرنے لگے. کیا پوچھنے لگے؟ ماں ربو کا، من ربو کا. سوال کرنے، من ربو کا سوال کرنے لگے، تمہارا رب کون ہے؟ تو انہوں جواب کیا دے رہے ہیں؟ غوث اعظم کے دھوبی، میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں. انہوں بولے ماں دینوں کا، انہوں جواب دے رہے میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں. ہر سوال پہ کہہ رہے کہ میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں. تو فرشتے حیرت زدہ ہو گئے، سوال ایک جواب ایک. یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ سے رجوع کرے. اللہ سے پیام آیا، اے فرشتوں، یہ مرنے والا یہ غوث اعظم کا دھوبی ہے. غوث اعظم میرے محبوب ہیں، میرے محبوب کے محبوب ہیں. غوث اعظم کا نام لے رہا ہے. اے فرشتوں، اب اس سے کچھ مت پوچھو، ہٹو اور رحمتوں کے فرشتے نازل ہو جاؤ اور جنت کی کھڑکی کھول دو. اب بولو، خبر میں کون کام آنے والے ہیں؟ انہیں جو 11ویں کی مخالفت کرا انہیں خبر میں آئیں گا. یہ جھنڈے کی مخالفت کرنے والا خبر میں آئیں گا. یہ یا غوث سے روکنے والا خبر میں آئیں گا. خبر میں تو غوث اعظم آئیں گے. خبر میں غوث کا نام چلتا ہے. حشر میں بھی خبر میں بھی غوث کا سکہ چلتا ہے. اس لیے تو ولایت جس کو ملتی ہے تو ملتی ہے تیرے گھر سے مسلم ہو گئی، تیرے لیے باطن کی سلطانی. ہاں یہ ہے. ہم آگے کے واقعات سناؤں گا. اس سے پہلے میں ہمارے لوگوں کو جو روک رہا تھا نا، آپ سمجھ رہے کیا کرنا تھا میں یہ یوں تو میں جو ہے نا، ہماری جماعت کے اہم ترین رکن عمرے کے لیے جا رہے ہیں، ہمارے جناب سید مجاہد قادری صاحب. تو میں اس موقع پر جبکہ غوث اعظم کی محفل ہے، اس میں اس خوشی میں ان کی گلپوشی کرنا چاہ رہا تھا، اس لیے میں پھول منگایا. تو اس لیے میں پھول انہی کو پہنانا چاہ رہا تھا. پہاڑی بابا اٹھو پھول لاؤ اور آؤ. سید مجاہد قادری صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سفر کو آسان فرمائے اور ان کی کعبۃ اللہ کی حاضری، مدینہ طیبہ کی حاضری اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. انہوں اپنے والدین کے ساتھ جا رہے ہیں. یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. کوئی بیٹا اپنے والدین کو حج کراتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے حساب اس پر رحمت نازل فرماتا ہے. یہ انہوں بڑے خوش نصیب ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حج کو جا رہے ہیں، والدین صاحب عمرے کو جا رہے ہیں. تو یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. یاد رکھیے، اللہ اور رسول کے بعد اگر کوئی اہم ترین شخصیات ہے دنیا میں، صحیح عقیدے کے ماں باپ. صحیح عقیدے کے ماں باپ، غلط عقیدہ نہیں. ایک صاحب آپ کے میرے کو بولے کہ حضرت وہ ہمارے والد صاحب والدہ صاحب سمجھ رہے نہیں، ہم سمجھاتے ہم تھک گئے تو مولا بائیکاٹ کرو، ان سے ملے نہ کو. انہوں بولے ماں باپ ہے نا، تو ماں باپ ہے، سرکار بولے ہم کو ماں باپ کا مرتبہ. تو جب انہوں سرکار کو ہی نہیں مانتے تو ہم ان کو کہیں کو ماننا؟ بات صحیح ہے نہیں ہے؟ ماں بھی وہی ہے اچھی جس کا عقیدہ اچھا ہے، باپ بھی وہی اچھا ہے جس کا عقیدہ اچھا ہے. سرکار خود بولے نا، میں نہیں بول رہا ہوں، سرکار بولے کہ مجھ سے ایسی محبت رکھو کہ نہ ماں سے رکھو، نہ باپ سے، نہ بیٹا بیٹی، کائنات سے کسی سے مت رکھو، ماں باپ سے بھی بڑھ کر مجھ سے محبت رکھو. مگر خوش عقیدہ ہو نا باپ، جھنڈا اٹھانے والا، 11ویں کرنے والا، یا غوث بولنے والا، یا رسول اللہ بولنے والا، کھڑے رہ کے سلام پڑھنے والا، فاتحہ دینے والا، درگاہ کو چومنے والا، وہ باپ سمجھائیں گے. جب سمجھ نہیں تو ان کو چھوڑ دینے کا حکم ہے، بائیکاٹ کرنا ہے. ماں ہو کے باپ ہو، دادا ہو کے دادی ہو، نانا نانی ہو. ہمارے باقر صاحب جو ہے نا واقعہ سناتے فضیلت افضلت صدیق اکبر میں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد کو، جبکہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، سرکار کی شان میں کچھ بول دیے. کتنا نہیں سمجھا ہوں گے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آخر میں والد کو، میں بولنا نہیں چاہتا کہ وہ صحابی ہیں، کیونکہ سرکار نے فرمایا
یہ بھی بات آپ کان کھول کے سن لیجئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے صحابہ کو کچھ نہیں کہنا، اور واضح بات یہ بھی ہے کہ میرے مشاجرات صحابہ، میرے صحابہ کے اختلافات میں نہیں جانا، جب بھی ان کا ذکر کریں گے اچھائی سے کرنا. یہ واضح حدیث ہے. لوگ پڑھتے ہیں یار، لوگوں کو معلوم نہیں ہے، آپ کو بھٹکاتے. اس لیے کسی بھی صحابی کا عظمت سے ذکر کرنا. ان کے اندر جو اختلاف ہوئے نا، وہ ہم کوئی جج نہیں ہے، وہ ہو گیا. اب ہم صحابی کا ذکر کریں گے تو ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ کرنا. اس لیے ماں باپ کے متعلق سرکار نے فرمایا ماں باپ تمہاری جنت بھی ہے اور دوزخ بھی. اگر ماں باپ کی خدمت کریں گے تو جنت میں جائیں گے، اور ماں باپ کی بدتمیزی کریں گے تو دوزخ میں جائیں گے. معیار بتا دیے. تو ہمارے سید مجاہد قادری صاحب قابل مبارکباد ہیں، لائق تحسین ہے کہ انہوں اپنے ماں باپ کے ساتھ عمرے کے لیے جا رہے ہیں. اللہ ان کے ماں باپ اور ان کو صحت و تندرستی کے ساتھ وہاں عمرے کے پورے ارکان کرنے کا اچھے انداز میں موقع عطا فرمائے. ان کی ساری دعائیں قبول ہو، اور ان کے ماں باپ ان پر کے سر پہ سلامت رہیں. ان کو اسی طرح خوشیاں اللہ عطا فرماتے جائے. اور ہم اسے یہ بھی خواہش کرتے ہیں جہاں بھی دعا کر رہے ہیں، آپ کے مخصوص دعائیں جہاں بھی ہیں، وہاں ہم تمام لوگوں کو بھی شامل رکھیں، ہمارے لیے بھی دعا کریں. اور سرکار کے روضے اطہر پر حاضری ہو تو ہم خادموں کے بھی قدم بوسی عرض کریں. حضرت امیر حمزہ کے پاس جائیں تو وہاں عرض کریں، جنت البقیع جائیں تو عرض کریں، اور ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ سرکار ہم کو بھی طلب فرمائے. آپ ہمارے کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. میں اپنا بیان روک کے ان کی اس بات سے گلپشی کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے اہم ترین رکن ہے، اور ہماری جماعت کا ہر پل ساتھ دیتے ہیں، اور ہماری جماعت کو ہر وقت جو ہے مدد کرتے ہیں. اللہ ان کو سلامت رکھے، خوش رکھے، اللہ سلامت رکھے آپ کو. کہ لائیے وہ بھی پھرا دیجیے جماعت کی طرف سے. یہ تو میری طرف سے تھا. اب جماعت کی طرف سے ان کی گلپوشی. کنوینر صاحب کہاں ہیں؟ ادھر ہے صاحب، انتظامات میں. صدر سبالیہ کو دیو، انہوں پناتے. جناب مرزا شاہ نواب بیگ قادری ایڈوکیٹ صاحب صدر استقبالیہ جماعت کی طرف سے جناب سید مجاہد قادری صاحب کی گلپوشی کریں گے اور مبارکباد پیش کریں گے. چلیے بیٹھیے. ایک مرتبہ شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا خیر خلق اللہ. آپ اطمینان سے بیٹھیے. ذرا وہ کھانا آنے میں تھوڑی دیری ہو رہی ہے تو میں تقریر بڑھاتے جا رہا ہوں. اور آپ میری بھرپور جو ہے میری خواہش ہے کہ آپ تمام حضرات تناول تبرک کے بعد جائیں. تو انشاءاللہ ذرا تھوڑا صبر کیجئے. بعض وقت ہو جاتا ٹریفک وغیرہ کی وجہ سے آنے میں کچھ دیر ہو رہی ہے. آپ تشریف رکھیے اور اسی موقع پر لگائیے ایک نعرہ، نعرے غوثیہ. نہیں دم نہیں ہے. اب کھانا کھانے کے بعد نہیں لگانا ہے، یہی لگا لو. اب نعرے غوثیہ، نعرے غوثیہ، نعرے غوثیہ. المدد 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 المدد. اب آئیے. اب غوث آدم کی کہاں پرانی ہے. دیکھیے وہ دھوبی، سرکار غوث آدم کا نام لیے، میں سرکار کا دھوبی ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بخشش کر دی. تو میرا یقین یہ ہے، میرا ایمان یہ ہے، میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ جتنے 11ویں کرنے والے ہیں، جتنے جھنڈے اٹھانے والے ہیں، ضرور بخشے جائیں گے. کیونکہ غوث آدم نے ذمہ لے لیا ہے. بڑے بڑے اولیاء اللہ فرمائے غوث آدم نے اپنے مریدوں کا ذمہ لے لیا ہے. کیا ذمہ لے لیا ہے؟ غوث آدم کہتے ہیں کہ میرا کوئی مرید بغیر توبہ کے مر نہیں سکتا. اس لیے سرکار بیرون میں کیا فرمایا؟ بغیر توبہ کے مرتا نہیں مرید میرا. یہ بحر و بر میں اعلان غوث آدم ہے. غوث آدم نے یہ اعلان کیا کہ میرا مرید
بغیر توبہ کے نہیں مرے گا. مطلب کیا ہے؟ ایمان کے ساتھ موت آئے گی. تو پھر بولو یہ آسان نسخہ ہم کرنا نہیں کرنا. 1000 نمازیں پڑھے, تبلیغی جماعت میں کوئی ایسا بولنے والا ہے؟ بولیے. پکوڑوں کے پاس ایسا ہے کوئی بولنے والا؟ اتنی ذمہ داری لینے والا ہے؟ ہاں, اتنی بولنے والا ہے. غوث اعظم کا کیسا ناز اللہ ناز کرتا اللہ. غوث اعظم ایسے ناز بردار ہیں. ایک مرتبہ ایک عورت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئی اور کہنے لگی حضور میرا بیٹا دریا میں گر کے مر گیا, اب میں بیٹے کی زندگی چاہتا ہوں. اب یہ ممکن ہے؟ دریا میں گر گیا, مر گیا, اب مچھلیاں کھا گئے, کیا ہو گیا نہیں معلوم. آ کے غوث اعظم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی پہلے کے عورتوں کا عقیدہ تھا لیکن آج کے عالموں کو عقیدہ نہیں ہے. پھر ایسے عالموں کو ماننا کیا بھائی؟ بولو آپ لوگوں میں, میرے کو مشورہ دو, میں وہی کرتا ہوں. اب میں بولا تو بولتے ہیں مولانا کی بڑی سخت تقریر ہے. یہ سخت تقریر ہے؟ ہم آپ کو غوث کے غلام بنا رہے, سخت ہے کیا؟ جا کے کیا RSS کے غلام بنتے کیا؟ ہاں, یہ لوگ پورے وہی ہے. یہ لوگ وہی ہے جو یا غوث کہنے کو شرک بول رہا نا, جو بول رہا قرآن میں فاتحہ دینا کہاں ہے پوچھ رہا نا, اس کو نہ قرآن آتی نہ حدیث آتی. سمجھ لینا آپ, انہوں اللہ کو بھی نہیں مانتے. اگر انہوں اللہ کو مانتے تو انہوں بھی یا غوث بولتے تھے, جیسا مودی صدقن عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے, جیسا حضرت بانی جام نظامیہ حافظ انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے, جیسا حضرت اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے, جیسا بیرون علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے. ارے غوث اعظم یہ اولیاء تو اولیاء کے سردار, اجمیر کے شہنشاہ, ہندوستان کے بادشاہ, خواجہ خواجگاہ حضور خواجہ غریب نواز کہہ رہے ہیں غوث مکرم نور ہدا مختار نبی مختار خدا. یہ کیا کہہ رہے ہیں غوث اعظم کو؟ غوث اعظم خطب دورہ, خطب اولا, نور ہدا, مختار نبی, مختار خدا کرنے والی ذات حضور خواجہ غریب نواز کی ہے. ہم ایسے غوثوں سے نہیں ڈرتے, غریب نواز ہمارے سر پہ ہے, اس لیے سننے اور ڈرانا نہیں. کوئی ہمارا بال بیگا نہیں کر سکتا. اگر ہم غوث اعظم کو خواجہ غریب نواز کے دامن کو پکڑے ہوئے ہیں نا تو ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ لے سکتا. ہم کلمے کی بنیاد پہ اتحاد نہیں کرتے, غوث کی غلامی کی بنیاد پر اتحاد کرتے ہیں. تو وہ عورت آئی غوث پاک کی بارگاہ میں, کہنے لگی میرا بچہ دریا میں غرق ہو گیا, اب آپ میرے کو بچے کو زندہ کریے. کتنا مشکل کام ہے. سائنس کر سکتی, لیڈر کرتا. اب لیڈر کے پیچھے بھاگ رہے نا, لیڈر کرتا, جو غوث کرتے ان کے پاس آنا نا, اس واسطے 11ویں کرنا, یا غوث بولنا. جو کرتا, جو یہاں بھی کام آئے وہاں بھی کام آئے. لیڈر تو یہی کام نہیں آتا تو وہاں کیا کام آئیں گا. لوگوں کو سیاست بڑی سوار ہے, ہر ایک کو دیکھو سیاست میں گھسا ہوا ہے. ارے یہ گندی سیاست چھوڑو, سچی سیاست غوث اعظم کی لے لو. ہاں, غوث اعظم سے بڑے بڑے بادشاہ گھبراتے تھے. بولو کتنے بڑے سیاست نہ تھے غوث اعظم. بڑے بڑے بادشاہ کو خط لکھتے تھے غوث اعظم حکم سے, یہ مان ورنہ تیری آخرت خراب ہو جائے گی. ایسا ڈراتے تھے بادشاہ کو. بادشاہ آیا تو کبھی غوث اعظم اس کے لیے نہیں کھڑے رہ گئے. یہاں تو پیراں پڑھ کے منسٹری لے رہے, لعنت ہے اسی منسٹری پہ. اور غوث اعظم کے پاس اگر وقت کا خلیفہ بادشاہ آتا تو غوث اعظم پہلے خانقاہ میں آگے بیٹھ جاتے تھے, نہیں تو کیا کرتے تھے بعد میں آتے تھے. بادشاہ آگے بیٹھتا تھا, جو دیکھتا تھا نا ایسا تھر تھر کانپتا تھا بادشاہ. ایک مرتبہ بادشاہ بولا, وہ عورت کا قصہ سناؤں گا, یاد رکھ لو آپ, یہ قصہ بعد میں سناؤں گا. کیا قصہ؟ عورت جو آئی, یاد ہے نہیں, یہ بھول گئے آپ لوگ. ہاں میں سناؤں گا. اب بادشاہوں کے دیکھو, اس واسطے بتا رہا ہوں
آج لوگ معاملی پھٹیچر لیڈروں کے پیچھے ہاتھاں جوڑ لیتے پھر رہے. بھائی یہ لیڈراں کام آنے والے نہیں ہیں, صحیح بولوں میں آپ کو. کام آئیں گی تو خواجہ کی غلامی, غوث کی غلامی کام آئیں گی. نہیں ہے تو آپ کھڑے رہ کے پوچھ لو میرے سے. ہاں آپ خواہ کے جا کے اپنے اوقات تباہ کر رہے ہیں. وہی گھر میں بیٹھ کے المدد یا غوث اعظم, المدد غوث اعظم, تو رحمت تو برسیں گی. کیوں جا رہے ہیں ادھر ادھر؟ اب وقت کا بادشاہ آیا, مستنجم باللہ, ساری کانپتے تھے پورے علاقے. اس زمانے میں خلیفہ بولے تو بہت بڑی بات تھی. ہاں گورنر کے پسینے نکل جاتے تھے خالی نام سن کے. ایسی حکومت کرے وہ لوگ. عباسیاس, بنو عباس کا تھے خلیفہ, غوث پاک کا دور ہے. تو مستنجب باللہ آئے, 10 تھیلیاں اشرفیوں کی لے کے آئے. بولے نظر پیش. ابھی ہمارے کوئی بول رہے تھے نا کہ غوث اعظم نظر نہیں لیتے تھے, اس لیے نہیں لیتے تھے. مگر کوئی غریب بلایا نا, یہ واقعہ بھی سن لو غوث اعظم کا, نہیں سننے میں ملے گا. غوث اعظم کی طرف جا رہے تھے, ایک چھوٹا بچہ بلایا. حضور 1 منٹ, کیا بات ہے بیٹا؟ غوث اعظم کے اخلاق بتا رہا ہوں, یہ اس پہ لوگ نہیں دیتے دھیان. غوث اعظم سے بادشاہ گھبراتے تھے, لیکن غوث اعظم کے اخلاق اتنے اعلیٰ تھے کہ اپنے نانا جان کے اخلاق کے پرتو تھے. اس لیے تو غوث اعظم نے فرمایا نا کہ میرا قدم ہر نبی کے قدم پر ہے, اور میرا قدم میرے آقا محمد مصطفیٰ کے قدم پر ہے. اس لیے شان بہت بڑی ہے غوث اعظم. ہر ولی کا کسی نبی کے قدم پہ قدم ہوتا ہے, مگر غوث اعظم کا قدم سرکار کے قدم پر ہے. تو وہ بادشاہ 10 تھیلیاں لے کر آیا, نظر پیش کیا. وہ اشرفیاں تھے اس میں پوری بھری ہوئی 10. خالی اپنے کو آدھی بھی مل گئی تو اپن جھک جھک کے سلامہ شروع کر دیں گے. 10 وقت وہ سیٹ کو پہلے پیرا پڑھنا شروع کریں گے. آدھی بھی دے دیا کوئی تو اسی آتے تو زندگی گزار رہے. نہیں چلتا, نہیں چلتا. ہاں ظالموں سے پیسے لے رہے ہیں, سودخاروں سے پیسے لے رہے ہیں. ہاں پھر بول رہے ہیں یا غوث نہیں بولنا, غوث سے مدد نہیں لینا, اللہ سے لینا. تو پھر چندہ سودخار سے کہیں کو لیا تو؟ مدرسہ بنا رہا ہوں چندہ دیو, مسجد بنا رہا ہوں چندہ دیو, میری بیٹی کی شادی ہے چندہ دیو. اے عالم صاحب کدھر؟ یہ جماعت ہماری چندوں کی نہیں ہے, غوث اعظم کی مدد کی جماعت ہے. یہ وہاں سے چندہ لینا صحیح ہے, غوث کو چندہ, غوث سے مدد لینا حرام. استغفر اللہ معاذ اللہ. یہ عقیدہ دے رہے ہیں لیڈراں, جا کے آپ ان سے مل رہے. اس لیے سنو, بادشاہ 10 تھیلیاں اشرفیوں کے رکھ دیا, ہاتھ جوڑ کے کرا بادشاہ. بولے بادشاہ معاملی نہیں, وہ اس کی آدھی دنیا پہ حکومت ہے. آپ معاملی نہ کو سمجھو, آپ خلیفہ بولتے. ہاتھ جوڑ کے ٹھہرا ہوا حضور لو. آپ بولے اٹھاؤ لے کے جاؤ, بولے میں نظر نہیں لیتا, لے کے جاؤ. عاجزی کرنے لگا وقت کا خلیفہ, لے کے جاؤ بولے. بہت اصرار کیا تو بولے اچھا. ایک تھیلی اٹھائے, ایک ہاتھ میں, ایک ہاتھ میں اٹھائے. اٹھا کے بولے دیکھ, ایسا دبائے, دباتے تھیلیوں میں سے خون نکلنا شروع ہوگا. آپ سوچو کبھی سونے میں سے خون نکلتا؟ اچھا کیا سونے کی ہوتی تھی, چاندی سے خون نکلتا, دھاس سے میٹل سے خون نکلتا. غوث اعظم نے دبایا اور خون نکلنا شروع ہوا, اور کہنے لگے اے ظالم, لوگوں کے خون چوس کے پیسے جمع کر کے میرے پاس نظر لا رہا, ظالمانہ حکومت کر کے ان کو ستا کے ان کو ستا کے, ان سے پیسے لے کے ان سے پیسے لے کے, ظالمانہ دولت جمع کر کے میرے کو نظر دینے کے لیے آ رہا. اگر تو میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی اولاد نہ ہوتا, کیونکہ وہ عباسی خلیفہ, چچا کی اولاد نہیں ہوتا, تو میں اتنا خون اتنا دباتا کہ تیرے محل میں خون چلا جاتا. وہ طاقت ہے غوث اعظم کی, وہ قدرت ہے غوث اعظم کی, اور غوث اعظم کی وہ شان ہے. ایک وقت وہ خلیفہ بولا حضور میرا کچھ سیب کھانا دل بول رہا, اس وقت سیب کا موسم نہیں ہے, آپ میرے کو سیب کھلاتے, آپ اللہ کے ولی ہے نا. غوث اعظم بولے کھاتے ہو,
यूं करे 2 सेब आ गए। मौसम नहीं थे सेब के, मौसम नहीं है सेब के, ऐसा है सेब। सेब जब आ गए, गौसे आजम ने वो बादशाह को एक सेब दिया, खुद एक सेब लिए, बोले काटो। उन्हें भी काटा, गौसे आजम भी काटे। गौसे आजम को काटे तो खुशबूदार लजीज सेब, और इन्हें काटा तो कीड़े बदबूदार सेब। उन्हें बोला ये क्या मामला है शेख अब्दुल कादर रज़ी अल्लाह ताला, ये क्या मामला है? आप कटे 2 सेब तो आप ही दिए, 1 सेब मेरे को, और 2 सेब आप ही मंगाए, और 1 सेब आप काटे तो खुशबूदार, मैं काटा तो बदबूदार। तो गौसे आदम ने कहा वो सेब को तेरा हाथ लग गया, तू जालिम है, तू जुल्म से हुकूमत करता है, तो तेरा साहब इसलिए सड़ा हो गया। अब इससे अंदाजा लगाओ सरकार गौसे आदम ने क्या बता दिया। जब वक्त के हुक्मरान नीयत बदल लेते हैं, जालिम हो जाते हैं, तो गंदगी छा जाती है। समझ में आई बात? क्यों समझा रहा हूं मैं? गंदगियां जो होती है ना, जब वक्त के इख्तिदार रखने वाले, जब हुकूमत करने वाले, जब नीयत बदलते हैं ना। ये एक बादशाह, ये ज़िमनी ही बात है, एक बादशाह शिकार करते करते दूर निकल गया, सब लोगों पे अकेला हो गया। तो एक बाग देखा, वहाँ गया, वहाँ अंगूरों का बाग था, वहाँ बैठा, तो वो उसने जो है लाके उसको शरबत पेश किया, बेहतरीन शरबत, गिलास पूरा भर गया, बड़ा थका हुआ था, पी लिया, अच्छा दिखा, और एक मंगा, मगर दिल में क्या ख्याल करा, मैं बोलने के बाद उसके बाद किया तो आधी गिलास निकला, उतने ही अंगूरों में से फूल थी, वही अंगूर लेके करे तो आधी गिलास भी नहीं निकला। बादशाह बोला तुम तो मेरे सामने फुल गिलास करे थे, इसमें इतने कम कैसा हो गया? तो उन्हें क्या बोला, उस दौर के लोग भी ऐसे थे। मालूम होता है बादशाह की नीयत खराब हो गई, क्योंकि वो बादशाह था, उन्हें अंगूरों के बाग ये है, इसको बड़ा टैक्स लगाना बोला। दिल में सोचा इस किसान पे बहुत बड़ा टैक्स लगाना, इसके बहुत कारोबार है, बड़े वसी कारोबार हो गए हैं इसके, इसमें टैक्स लगाना। जैसी हुआ रस कम हो गया, उन्हें बोला मालूम होता है कि बादशाह की नीयत खराब, उन्हें पहले पहचानता था, मालूम होता है कि बादशाह की नीयत खराब हो गई है। यही बात तो बादशाह को गौसे आदम ने बताई है कि तू जालिम है, इसलिए पूरी गंदगी फैल गई है। जब भी कहीं भी हुक्मरान जालिम हो जाता है तो गंदगी फैल जाती है। समझ में आई बात? कि खाली करामत नहीं होती, ये भी एक सियासत है। करामत को सियासत से भी देखना पड़ता है, क्यों बताई गई है। इसलिए अब आ जाइए औरत की तरफ। औरत आगे बोली दरिया मैं डूब गया, मेरे बच्चे को निकालो, जिंदा करो। गौसे आदम बोले अब मर गया, हो गया, जाओ सब्र करो। बोले मुझसे सब्र नहीं हो सकता, सब्र नहीं हो सकता मेरे से, आपका नहीं आई कही मैं ऐसे। इसलिए पहले के लोग गौसे आजम को ऐसा मानते थे, कमाते थे 500 रुपए, लेकिन हजारों का खर्चा करते थे। बरकत ही बरकत थी, नहीं थी घरों में बरकत, किसी का न कोई बीमारी नहीं। आज करोड़पतियां हैं, शीशी हाथ में है, किसी को शुगर है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को क्या है, किसी को क्या है, क्या क्या है, अल्लाह ही बेहतर जाने। अल्लाह सबको सेहत दे, मैं तो बोलता हूँ। हाँ, इसलिए सरकार बगदाद ने उस औरत से कहा कि भाई आप सब्र करो, जाओ। नहीं नहीं मैं आई हूँ। तो ये अब इसमें ये मिल रहा हमारे को कि मांगने वाला इस तरह अपने देने वालों को इस तरह मानना और लपट जाना, बैठ जाना, दिए तो जाऊंगा नहीं तो नहीं। हाँ, ऐसा है। अब यहाँ खाली दरगाह को जाके ऊपर से फूल डाल रहे हैं, ये बेदबी के फूल, टोपी पहन के अदब से बावजू होके दरगाह को जाके अदब से फूल चढ़ाना। औलिया अल्लाह अपनी खबरों में जिंदा है, जिंदा है औलिया अल्लाह, मुर्दा मत कहो। अब जिंदा है वो तो एक बात गौसे आजम की याद आ गई, वो सुन लो। फिर औरत का किस्सा सुनो, फिर सुनो ये किस्सा। हुजूर गौसे आजम एक हजरत मारूफ करखी की दरगाह को गए, समझे?
معروف کرخی نے جواب دیا، باعث بستامی کی درگاہ کو جاتے تھے، غوث اعظم درگاہوں کو جانے والے، تو کدھر نکل گیا درگاہ کو بولنے والا؟ اب تیری سنیں گے غوث اعظم کی سنیں گے؟ غوث اعظم دستگیر ایک مرتبہ امام احمد حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درگاہ کو گئے. امام احمد حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر شک ہوئی، پھٹی، امام احمد حنبل برآمد ہوئے اور غوث اعظم کو اپنے سینے سے لگایا. سمجھے؟ غوث اعظم کی وہ ذات ہے. امام احمد حنبل نے کچھ خود کہا کہ تم میری فقہ کو اختیار کرو، میری فقہ کو زندگی دو، کیونکہ تم محی الدین ہے. اس لیے غوث اعظم حنبلی ہیں، تو ان کو غوث اعظم کے لیے امام احمد حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے عقیدے کے تعلق سے کوڑے کھائے بادشاہ کے، بہت بڑا احسان ہے امام احمد حنبل کا. اب آپ امام احمد حنبل کی طرف میں نہیں جاتا کیونکہ ان کا نام آ گیا. امام احمد حنبل کا اتنا بڑا احسان ہے، آج ہم سنی ہیں تو امام احمد حنبل کے صدقے میں. بہت بڑی ذات کا نام ہے امام احمد حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اتنے بڑے امام کو کوڑے مارے گئے عقیدے کے متعلق. قرآن کو مخلوق کہو کہ سرکار نے کہا قرآن مخلوق نہیں ہے. اسی بنیاد پر کوڑے کھائے. میرا امام، آپ کا امام، سارے جہاں کا امام امام احمد حنبل رضی اللہ تعالیٰ، اور غوث اعظم کا امام صرف کوڑے کھائے عقیدے کی معاملے میں. تو بتاؤ پھر اب اگر ہم عقیدے کے معاملے میں سختی کرتے ہیں تو واجبی ہے کہ نہیں ہے؟ ہم اپنی جان دینے کے تیار ہیں، لیکن بدعقیدگیوں سے مقابلہ ضرور کریں گے. ہم سنیوں کو اپنا عقیدہ بدلتے ہیں، کیونکہ امام احمد حنبل جیسی شخصیت نے کہا. کیا کہا؟ سنو، امام احمد حنبل نے فرمایا کہ جو گناہگار سنی ہے مگر گناہگار ہے، عقیدہ اچھا ہے مگر گناہگار ہے، اس کی خبر جنت کی باغ ہے. یہ امام احمد حنبل کا ارشاد سنا رہا ہوں. سنو، خوش عقیدی کی بدعقیدی کا معیار بتا دیا امام احمد حنبل رضی اللہ غوث اعظم کے امام، کہ گناہگار سنی کی خبر ریاض الجنہ ہے، ریاض روضۃ الجنہ کا، یعنی جنت کے باغوں کا ایک باغ ہے. اور عبادت گزار، متقی، پرہیزگار، نمازوں پہ نماز پڑھ رہا لیکن بدعقیدہ ہے، سنی نہیں ہے، اس کی خبر دوزخ کا گڑھا ہے. سمجھ گئے؟ اب سنی رہیں گے کہ نہیں رہیں گے؟ وہ امام نے عقیدے کے متعلق کوڑے کھائے. غوث اعظم ان کی مزار پاک پہ گئے، مزار شک ہوئی اور امام احمد حنبل برآمد ہوئے اور غوث اعظم کو سینے سے لگایا. تو اب بولو، مزارات پہ جانا غوث اعظم کی سنت ہے، مدد لینا، اولیاء سے بات کرنا غوث اعظم کی سنت ہے. بتا دیا غوث اعظم، اولی اپنے قبر میں زندہ ہوتے ہیں، آنے والوں کو پہچانتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں. اگر غوث اعظم آتا ہے تو نکل کر استقبال کرتے ہیں. سمجھ گئے؟ یہ ہے معیار سنیت کا. جو انہیں بول دیا 11ویں نہیں کرنا، آپ 11ویں چھوڑ دیے. انہیں بول دیا جھنڈا نہیں اٹھانا، آپ جھنڈا اٹھانا چھوڑ دیے. میں تو اعلان کر رہا ہوں، آپ تمام حضرات اپنے اپنے محلوں میں جہاں بھی جھنڈے ہیں اٹھائیے. اور وہاں اگر آپ تقریر رکھنا چاہتے ہیں تو بلا معاوضہ، بغیر کسی کے، نہ سواری خرچ، نہ نذرانہ، چائے تک نہ پلاؤ، ہم غوث اعظم کا عظمت بیان کر کے جائیں گے. ہر محلے کی گلی میں جتنے جھنڈے اٹھائیں آپ تمام لوگ. اگر یہ بھی معلوم کرو آپ میرے کو، اگر کوئی جھنڈا نہیں اٹھا رہے کسی وجہ سے، آپ میرے کو بولو، آپ ہم مل کے جا کے جھنڈا اٹھائیں گے. جھنڈے لگاؤ، اٹھاؤ ہر گلی میں، اور وہاں جلسہ رکھو، آ کے ہم تقریر کریں گے، آپ سے کچھ نہیں لیں گے. اور یہ بات بھی آپ سن لیجئے میری، اگر کوئی نوجوان، ہمارے بچے ڈبہ لے کے آئے کہ ہم 11ویں کر رہے ہیں، جھنڈا اٹھا رہے ہیں فلاں گلی میں، تو بچوں کو ڈانٹنا نہیں.
ان کو ابھی تعریف کر کے آپ سے جو ہو سکا وہ ڈبے میں ڈالو. یہ نہیں بولنا ارے تم لوگ کھا جاتے, کھان دو غوث کا صدقہ کھا رہا, مگر جھنڈا تو اٹھا رہا نا. ایسے بچوں کی ہمت افزائی کرو. ہمارے شہر کے بچے, ہمارا سینہ چوڑا ہو گیا. ہمارے شہر حیدرآباد کے یہ چھوٹے چھوٹے بچے 14, 15, 16 سال کے بچوں نے وہ کارنامہ کیا ہے کہ دنیا میں ان کی عظمتیں ہو گئی. ایسے خبیث کو جیل بھیج دیا. سرکار کے گستاخ کو آج بھی معلوم جیل میں سڑ رہا. میں تو کہہ رہا ہوں ایسی سڑ سڑ کے مر جائیں. آپ کیا بول رہے ہیں؟ ہاں دیکھو ہمارے نوجوان, کوئی لیڈر ساتھ نہیں دیا ان نوجوانوں کا, ان بچوں کا. کوئی عالم ساتھ نہیں دیا, کوئی تنظیمیں ساتھ نہیں دی, کوئی جو ہے مذہبی تنظیمیں آگے بڑھ کر نہیں آئی, کوئی ساتھ نہیں دیا. کوئی لیڈر, کوئی مشائخ, کوئی درگاہ والا ساتھ نہیں دیا. بچے اپنے جذبے سے نکل گئے. اللہ ان کے ماں باپ کو سلامت رکھے, ان کے جذبوں کو سلامت رکھے. عشق مصطفیٰ دکھا دیا نوجوان بچوں نے. ہم ان بچوں کی تعریف جتنی کریں کم ہے. ایسے ہی بچے جھنڈے اٹھاتے ہیں, میلاد کا جلوس نکالتے ہیں تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. یہ میلاد کے جلوس میں تکلیف ہو رہی. مولا کئی جلوس نکل گئے, کل بھی ایک جلوس نکلا آفس پہ, نہیں نکلا, نہیں نکلا. ہاں پھر اب تکلیف نہیں ہے. مفتی صاحب ذرا فتویٰ دیو نا. ہر پل جلوس نکل رہا. ہم پرسوں شمس آباد سے آ رہے تھے, شمس آباد میں آ رہے تو ہم کو جگہ نہیں ملی. اتنا بڑا جلوس سڑک سے لے کے گاؤں تک. کائے کا جلوس بولے تو بھینسوں کا, بیلوں بھینسوں کا, کھلگوں کا جلوس لے کے نکل رہے ہیں. تو ان کو پرمیشن ہے اور ہم کرے تو ڈر رہے ہیں. جلوس کا ایک اب تو جلوس نکالنے چھے. جھنڈے کا جلوس نکالنا ہے, سندل کا جلوس نکالنا ہے, میلاد کا جلوس نکالنا ہے. اور اب بچوں کی تعریف کرو. آپ وہ بچوں کو آپ سے دو ہوگا 10 روپے ہوتا بھی ڈبے میں ڈال دو. کھاتا تو کھان دو, ہمارا ہی بچہ کھا رہا, غوث کا جھنڈا اٹھا کے کھا رہا. ہاں اور یہ بات اور بھی سن لیجیے, وہ اس میں بچے پی کے آ جاتے, بولے آن دو. وہ ایسا کر کے آتے, وہ کرتے, نماز نہیں پڑھتے. مطلب تو ٹھیکیدار ہے, دیکھ رہا اس کے پیچھے پڑھا, نماز پڑھنا نہیں پڑھنا انہیں. ہاں تو کون, تو نماز پڑھا تو قبول ہو رہی, وہ بچہ پڑھا تو قبول ہوتی کیونکہ سننی ہے انہیں. تو نماز پڑھا تو قبول نہیں ہوتی. تو ٹھیکیدار ہے, انہوں پی کے آ رہے ہیں, انہوں ویسا کر کے آ رہے ہیں, انہوں نماز نہیں پڑھتے جھنڈے اٹھا رہے ہیں. مطلب اٹھان دو, نماز نہیں پڑھنے تو الگ بات ہے, جھنڈا اٹھانا الگ بات ہے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ نماز نہیں پڑھے تو جھنڈا نہیں اٹھانا؟ کہیں ہے نماز نہیں پڑھے تو جھنڈا نہیں اٹھانا؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں اگر کوئی بھی نوجوان کیسا بھی ہو, کوئی بھی آدمی کیسا بھی ہو, 11ویں کر رہا, جھنڈے اٹھا رہا ہے اور انہیں کچھ بھی غلط عمل میں ہوں گا, لیکن ہمارے کو اطمینان ہے غوث کی ذات پہ. غوث اعظم اگر ایسے پہ بھی نظر ڈالیں گے تو اس کو بھی نمازی بنا دیں گے. اب یہ نہیں بولنا انہیں ایسا کر رہا, انہیں ایسا کر رہا, کیونکہ گناہ گاروں پہ دامان غوث اعظم ہے. ابھی سن لیے نا آپ, خالی نیکوکاروں پہ ہی نہیں ہے, گناہ گاروں پہ دامان غوث اعظم ہے. خدا کی شان کے کیا شان ہے غوث اعظم, سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیا ہوا میاں, 2 منٹ کب تک, اثر کا وقت آ جائے گا. کیا بولو ان کو فون کر کے, اثر جب جاؤ ذرا ہیلپ کرو آپ لوگ. آ جائیے, درود شریف پڑھیے بھائی. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. تو میں وہ عورت کا قصہ آپ کو سنا دیتا ہوں. وہ عورت کہنے لگی حضور میرے بچہ ڈوب گیا, مر گیا, اب آپ اس کو زندہ کریے. غوث اعظم بولے ٹھیک ہے, اب تم نہیں مان رہے, اب آ گئے ہیں تو اب کیا کر سکتے ہیں. غوث اعظم بولے اچھی بات ہے, جاؤ گھر پہ آ گیا تمہارا بچہ. جب گھر پہ گئے تو بچہ ہی نہیں ہے, پریشان ہو گئی انہیں. غوث اعظم تو بولے گھر پہ آ گئی, گھر پہ آ گیا بچہ, پھر یہ بچہ ہی نہیں آیا. پھر آئی, مایوس نہیں ہوئی نا, یا ایک وقت درگاہ کو جا کے آگے میرا کام نہیں ہوا. آپ کی سنتے بیٹھی ہیں انہوں, ان کو کام دھندہ نہیں ہے, تمہارا ہی کام کرنا ہے.